پاکستان تحریک انصاف موجودہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے اپوزیشن اتحاد بنانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اپوزیشن اتحاد میں شاہد خاقان عباسی کی عوام پاکستان پارٹی، اچکزئی کی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، حامد رضا کی سنی اتحاد کونسل کے ساتھ دوسری جماعتوں کی شمولیت کی اطلاعات بھی ہیں۔ تاہم اس اپوزیشن اتحاد کے احتجاج میں جان ڈالنے کے لیے جس جماعت کو سب سے زیادہ اہم قرار دیا جا رہا ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ اپوزیشن اتحاد میں شامل ہر سیاسی جماعت کی مخصوص پاکٹس ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں تقسیم کا شکار ہے اور پنجاب میں اس جماعت کے پاس اس وقت ایک بھی ایسا لیڈر نہیں جو عمران خان کی عدم موجودگی میں پی ٹی آئی کے حامیوں کو احتجاج کے لیے باہر نکال سکے۔ ایسے میں جے یو آئی ہی ایسی جماعت ہے جو ملک کے مختلف حصوں میں پھیلے اپنے نیٹ ورکس کو فعال کر کے احتجاج میں بڑی رونق لگا سکتی ہے۔ عمران حکومت کے خلاف مولانا فضل الرحمان کا 2019 کا آزادی مارچ اس کی حالیہ مثال ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ مولانا فی الحال پی ٹی آئی کے ساتھ باقاعدہ احتجاج میں شامل ہونے کے لیے راضی کیوں نہیں ہو رہے؟ اس حوالے سے اہم صحافتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف عمران خان اور ان کی پارٹی کی جانب سے ماضی میں کی گئی بدزبانی اس میں بڑی رکاوٹ ہے۔ جے یو آئی کے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ماضی کے ریمارکس کے حوالے سے تحفظات بتا دیے گئے ہیں۔ جے یو آئی عوامی سطح پر معافی کا مطالبہ نہیں کر رہی، لیکن جے یو آئی کا مطالبہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی تحفظات کو دور کرنے کے لیے کچھ ٹھوس اقدامات کرے۔ جے یو آئی اپوزیشن اتحاد کی قیادت کا تقاضا بھی نہیں کر رہی، تاہم وہ ماضی کی بیان بازی پر یقیناً تحفظات رکھتی ہے۔ پی ٹی آئی نے اب تک جے یو آئی کے تحفظات کا جواب نہیں دیا۔ ناقدین کے مطابق پی ٹی آئی حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود اپنے ممکنہ اتحادیوں کے لیے یک طرفہ طور پر شرائط کی ڈکٹیشن نہیں دے سکتی۔ اپوزیشن جماعتیں پی ٹی آئی کے سیاسی انداز سے محتاط نظر آتی ہیں۔ اس صورتحال نے پی ٹی آئی کے حوالے سے خدشات کو جنم دیا ہے کہ پی ٹی آئی مل کر کام کرے گی یا نہیں کر پائے گی۔ گزشتہ سال مولانا فضل الرحمان نے اتحاد کے کسی بھی امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی جماعت آزادانہ انداز سے حکومت مخالف سرگرمیاں جاری رکھے گی۔ ایسے میں دو سوالات جنم لے رہے ہیں۔ پہلا سوال، ماضی قریب میں مولانا کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، ان پر جو الزامات لگائے جاتے رہے، اس سب کی تلافی کے لیے عمران خان کو کیا کرنا پڑے گا؟ اور دوسرا سوال، اگر عمران خان اور پی ٹی آئی اس بنا پر مولانا کے تحفظات دور نہیں کر پاتے کہ اس صورت میں اس کے کے پی میں بڑا سیاسی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، تو ایسے میں کیا پی ٹی آئی اس حکومت کے خلاف اپنے دم پر بڑے اور فیصلہ کن احتجاج کر پائے گی، جس کے حکومت کے لیے بظاہر ابھی کسی بھی قسم کا خطرہ دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ اعزاز صاحب، کیا عمران خان کو مولانا کے تحفظات دور کر کے خیبر پختونخوا میں بڑی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے، یا کوئی اور طریقہ بن سکتا ہے ان دونوں کے ساتھ چلنے کا؟ عمران خان صاحب حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کے پی لوز کر دوں؟ مثال کے طور پہ بہت بات کی جاتی ہے کہ یہ جو سیاسی حکومتیں ہیں، ان کو چاہیے کہ آج پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ اپنی جگہ سے، کیونکہ الیکشن جو ہیں یہ اس وقت ان کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں، تو یہ اپنی سیٹیں چھوڑ دیں، حکومتیں چھوڑ دیں اور پھر سے مجبور ہو جائیں اور مجبور کریں کہ نئے الیکشن کیے جائیں۔ لیکن وہ کیوں کریں گے؟ اسی طریقے سے تو پھر پی ٹی آئی کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ آج کی پی ٹی آئی کے پی کے اندر جو حکومت ہے، کیا وہ اپنی حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر وہ تیار نہیں ہے تو پھر مولانا کا کیا مقصد سرو ہوتا ہے؟ مولانا نے کوئی وفاق میں تو اپنی وزارت عظمیٰ نہیں حاصل کرنی۔ مولانا کے مقاصد تو دو ہی ہو سکتے ہیں نا سیاسی طور پر۔ ایک یہ کہ کے پی کے اندر ان کو وزارت اعلیٰ جو ہے وہ دوبارہ مل جائے، ان کی حکومت قائم ہو جائے، جو ان کا سیاسی مقصد ایک ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، کسی ایسی قسمت کے اس دھنی کے طور پہ اور ایسا سٹروک آف لک سے ان کو کوئی صدر پاکستان کا عہدہ بنا دیا جائے بذات خود ان کو۔ تو یہی دو چیزیں ہیں جن کی کہ پاسبلٹیز ہیں جو سیاسی مقاصد ہیں۔ اب اگر انہوں نے یہ حاصل کرنے ہیں صدر کے علاوہ، اگر یہ باقی مقاصد حاصل کرنے ہیں تو ان کو تو پھر پی ٹی آئی کو ہٹانا پڑے گا کے پی سے، جس طریقے سے زغام خان بات کر رہے تھے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ تو ایک ناممکن چیز نظر آتی ہے۔ دوسرا، ایک ایسے وقت میں جب کہ کے پی کی گورننس اس وقت کمزور نظر آ رہی ہے، علی امین گنڈا پور وہ کام نہیں کر پا رہے جو کہ پی ٹی آئی کو اس مشکل ماحول کے اندر ایک سیاسی ساکھ اپنی اور بڑھانے کا یا اسٹیبلش کرنے کا موقع ملے، یا وہ اس طریقے سے فوکس نہیں کر پا رہے، چاہے جتنی مرضی باتیں کر لی جائیں۔ تو اس صورت میں کیا وہ پھر سے بانی پی ٹی آئی کو کوئی آزاد کروا کے باہر لے آئیں گے اور پھر سے پی ٹی آئی میں ایک اور جان ڈال دیں گے پی ٹی آئی کے گھوڑے کے اندر، جو کہ اس وقت بالکل شکستہ حال میں ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا بھی کریں گے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں سے ہٹ جائیں اور کہیں کہ اس وقت مولانا کی ایسی ایک، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ الٹروسٹک یا ایک ایسی اپنی ذات سے ہٹ کے، سیاسی مفادات سے ہٹ کے، ایک بہت کمال کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا جو علم ہے میں وہ لے کے چلوں گا، اور جمہوریت ایسی ہونی چاہیے جس کے اوپر نہ لاحقہ ہو نہ سابقہ ہو، بلکہ جمہوریت اصل میں صحیح معنوں میں ہو، اس کو حقدار کو حق ملے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اس کے بعد اس لیول پہ بھی لے جائے
کہ جو عوام ہیں ان کو بھی جمہوریت کے کچھ ثمرات ملیں. اگر اس قسم کے لیے آنا چاہتے ہیں تو وہ کرنے کے بعد اور وہ ڈرائیو لے کے آئیں اور وہ مل جائیں ان کے ساتھ, تو کیا انقلاب آ جائے گا؟ کیا الیکشن جلدی ہو جائیں گے؟ کیا سڑکیں اتنی گرم ہو جائیں گی کہ لوگ مجبور ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی سے زیادہ بڑی طاقت مولانا کے پاس تو نہیں ہے کہ وہ اطمینان کے ملنے کی وجہ سے معاملہ ایسا آ جائے. اور پھر جب الیکشنز ہوتے بھی ہیں شہزاد صاحب, تو پھر پی ٹی آئی کیا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ آج بھی سلمان اکرم راجہ جب ملاقات کر کے باہر آئیں تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے مولانا صاحب کے لیے کچھ ہدایات دی ہیں یا کوئی پیغامات دیے ہیں, جو بھی کہا گیا ہے, تو کچھ تو پی ٹی آئی بھی چاہ رہی ہے نا مولانا صاحب سے. بات کر لوں یہ کہ دیکھیے, اگر مثال کے طور پہ یہ سب کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, ایک تحریک چلتی ہے اور یہ حکومت اور یہ نظام اس پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی میں نہیں چلنا, مشکل ہے, ایک نئے الیکشن کی طرف, ایک ارلی الیکشن کی طرف جایا جائے, تو کیا اس صورت میں مولانا کہیں گے کہ اچھا پی ٹی آئی پھر سے کہ خیبر پختونخوا میں اپنا حکومت بنا لے اور میں پیچھے رک جاتا ہوں؟ وہ تو لڑیں گے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں, ان کو موقع ملے گا. اگر کچھ لے دے کرنا ہے, سودے بازی کرنی ہے, تو وہ کہیں گے پی ٹی آئی وہاں پہ چھوڑ دے, وہاں پہ ہمیں حکومت بنانے دے. کیا یہ ممکن ہے؟ سوال اٹھانے والی بات ہے. تو یہ غیر ممکن ٹائپ چیزیں ہیں جو کہ آپ کا سوال کہ پی ٹی آئی کیا چاہ رہی ہے. پی ٹی آئی بھی بدقسمتی سے صرف ایک ہی مقصد چاہ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے اور کسی طریقے سے جلدی الیکشن کی طرف چلا جائے. آدھا ملک حکومت کے ساتھ, حکومت کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کھڑا ہے, آدھا ملک اس طرف ہے, آدھا اس طرف ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ یہ جو حکومتی سیاسی پارٹیاں یہ اپنی حکومت چھوڑ دیں تاکہ نئے الیکشن ہو جائیں اور ان نئے الیکشنوں سے عمران خان وزیر اعظم بن جائے اور خیبر پختونخوا میں مولانا کو ان کی وزارت اعلیٰ مل جائے اور پھر ایسا ہے کہ ہر طرف سے چین ہی چین ہو جائے؟ اتنی آسانی سے کاش کی زندگی بسر ہو سکتی, لیکن اس میں بہت پہاڑ ہیں جن کو طے کرنا پڑتا ہے. میرا نہیں خیال کہ مولانا اور پی ٹی آئی کے اندر اتنی فی الحال وہ والی وسعت ہے کہ وہ تمام چیزوں کو کور کرتے ہوئے اپنے آپ کو ملا لیں اور کسی اس مقصد کے لیے لڑائی کریں. درست. افتخار صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہ تعلق بن سکتا ہے؟ ملاقاتیں بہت ہو چکی, 26ویں ترمیم سے لے کے اب تک ایک دوسرے کے ساتھ بڑا میزبانی مہمانی بھی ہو گئی ہے, اب احتجاج کی کال ہے جو پی ٹی آئی نے دے دی کہ عید کے بعد کوئی لین دین, کچھ ایسا معاملہ جے جو ہے پی ٹی آئی کے بیچ ممکن ہے؟ میرے تینوں ساتھیوں نے جو فرمایا میں ان کے ساتھ ہوں. کچھ بھی نہیں ہوگا, وجہ مفادات ہیں سیاسی. کیا مولانا فضل الرحمان کے پی کے کو چھوڑ دیں گے اور کیا عمران خان وہاں پہ اپنی حکومت ان کے حوالے کر دے گا؟ بلوچستان بھی تو ہے نا یار اس ملک کا ایک حصہ, سندھ بھی تو ہے, پنجاب بھی تو ہے. اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ بھی جائیں, محبت کا اظہار کر بھی دیں, سیٹوں کو بیٹھ کے کاغذ کے اوپر تقسیم بھی کر لیں, تو تب بھی بات نہیں بنتی. تب بھی پنجاب کو دیکھنا ہوگا, سندھ کو دیکھنا ہوگا, بلوچستان کو دیکھنا ہوگا. صرف خیبر پختونخوا کے دو بڑے نام اکٹھے بیٹھ کے اگر عددی معاملات کو طے بھی کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دونوں کے نظریات مختلف ہیں, دونوں کی سوچ مختلف ہے, دونوں ایک دوسرے کے خلاف پچھلے 14 سال سے برسے پیکار ہیں. نواز شریف بے نظیر کا ماضی بھول گئے آپ. نواز شریف اور بے نظیر جمہوریت میں بلیو کرنے والے لوگ تھے, اور جو لوگ جمہوریت میں یقین کرتے ہیں وہ کمپرومائز کرنا جانتے ہیں. تو یہاں کمپرومائز ہو سکتا ہے اگر آپ نے خود کہا کہ دونوں اکٹھے ہو جائیں. آپ بول لیں پھر اپنا رائے دے دیں. نہیں آپ نے کہا دونوں اکٹھے ہو اپنی رائے دے دیں نا, اپنی رائے بتا دیں سامعین کو, وہ پیسے سامعین آپ کی رائے جانتے ہیں. آپ نے خود کہا کہ وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. آپ اپنی رائے دے دیں نا سامعین کو, وہ جانتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے. مجھے اپنی رائے دینی ہے. ہاں تو اکٹھے کیسے ہوں گے نا؟ میں نے کب کیا اکٹھے ہوں گے؟ میں نے کہا پہلے تو کوئی ایسا فارمولہ لے کے آئے نا کہ کم از کم خیبر پختونخوا کی جو نشستیں تقسیم کریں, پھر آدھی وہ لے لیں آدھی وہ لے لیں, پہلے اس پہ تو کمپرومائز کر لیں. اگر اس پہ کبھی کمپرومائز ہو گیا تو پھر باقی ملک بھی تو ہے. کیا وہاں پہ کمپرومائز کرنے سے کیا ملک کی حکومت مل جائے گی؟ کیا وہی فارمولہ پنجاب میں قابل عمل ہو جائے گا؟ کیا وہی فارمولہ سندھ میں قابل عمل ہو جائے گا؟ کیا وہی فارمولہ بلوچستان میں قابل عمل ہو جائے گا؟ کیا اتنی طاقت ہے دونوں کے پاس سارے ملک میں؟ ایسا نہیں ہے بابا. ہم دانش اور بلا وجہ ایسی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جن کی اہمیت کوئی نہیں ہے. جن چیزوں کی اہمیت ہے ان پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں. اہمیت ہے بے روزگاری پہ, غربت پہ, اقتصادی معاملات پہ, سیاسی معاملات پہ, اسٹرکچرل چینجز کی بات کی ہے شو میں. آپ نہیں میں تو کرتا ہوں,
میں کہہ رہی ہوں کل بات ہوئی تھی. میں تو ہمیشہ کرتا رہوں گا. ایک دفعہ آپ پچھلے کئی سال سے اس بانی سے باہر نہیں نکل رہے, تو میں نے تو آپ پہ اعتراض نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے, یہ پولیٹیکل ریالٹی ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر مقامی حکومتوں کی گارنٹی دی گئی ہے. بالکل آپ درست اور کہہ رہے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت سنجیدہ نہیں ہوتی چاہے آج بیٹھی ہو. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے جیسے جمہوریت کے حامی شخص کو چاہیے کہ جب بھی مجھے موقع ملے میں آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں کہ آپ یہ جو تقسیم کی بات کرتے ہو, اے بی سے مل جائے, بی سی سے مل جائے, جنہوں نے نہیں ملنا, اور آپ کا مقصد ہوتا ہے یہ مل جائیں. بات تقسیم کی نہیں ہوتی, بات سب کے رائٹ ایکسپٹ کرنے کی, قبول کرنے کی ہوتی ہے. پورے ملک کے رائٹ ہوتے ہیں. ایک صوبے میں رہنے والی دو سیاسی جماعتوں کے رائٹ نہیں ہے. ہم تو سیاسی اتحاد کی بات کر رہے ہیں. میں نے اوپر عوام پاکستان پارٹی کی بات کی, اچکزئی صاحب پارٹی کی بات کی. معاف کرنا, میرے 3 دوستوں نے جتنے واضح, سمپل اور سادے الفاظ میں ساری کے سارے معاملے کی تشریح کی ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے دکھ ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے تو اگلے معاملے پر گفتگو کریں گے.